علی بابا اور 40 چور۔ ایک غریب لکڑہارا بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ فارس کے ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام قاسم تھا جو بہت امیر اور لالچی تھا، اور دوسرے کا نام علی بابا تھا جو نہایت غریب مگر ایماندار تھا۔ علی بابا روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بیچ کر اپنا گزارا کرتا۔ جادوئی غار کا راز: ایک دن علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر کر ایک گھنے درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ 40 گھڑ سوار ایک بڑی پہاڑی کے سامنے آ کر رکے۔ ان کا سردار آگے بڑھا اور بلند آواز میں چلایا، کھل جا سمسم، اوپن سیسمی۔ حیرت انگیز طور پر پہاڑ کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل گیا۔ سب چور اندر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد جب باہر آئے تو ان کے پاس سونے چاندی کے تھیلے تھے۔ سردار نے دوبارہ کہا، بند ہو جا سمسم، اور پہاڑ پہلے جیسا ہو گیا۔ علی بابا کی ہمت چوروں کے جانے کے بعد علی بابا پہاڑ کے پاس گیا اور وہی جادوئی الفاظ کہے۔ غار کھل گیا۔ اندر کا نظارہ دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ غار ہیرے، جواہرات اور سونے کے سکوں سے بھرا پڑا تھا۔ علی بابا نے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سونے کے سکے لیے اور گھر آ گیا۔ لالچ کا انجام: علی بابا کے بھائی قاسم کو جب اس خزانے کا علم ہوا تو وہ لالچ میں اکیلا غار پہنچ گیا۔ اس نے غار تو کھلوا لیا، لیکن اندر جا کر خزانے کی چمک دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ باہر نکلنے کا جادوئی لفظ سم سم بھول گیا۔ جب چور واپس آئے تو انہوں نے قاسم کو وہاں پایا اور اسے مار دیا۔ مرجینہ کی ذہانت: چوروں کو شک ہو گیا کہ کوئی اور بھی اس راز کو جانتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے علی بابا کے گھر تک پہنچ گئے۔ چوروں کے سردار نے ایک منصوبہ بنایا اور تیل کے 40 بڑے مٹکوں میں اپنے چوروں کو چھپا کر علی بابا کے گھر مہمان بن کر آیا۔ لیکن علی بابا کی وفادار اور ذہین ملازمہ مرجینہ کو شک ہو گیا۔ اس نے رات کے وقت گرم تیل ان مٹکوں میں ڈال کر چوروں کا خاتمہ کر دیا اور اپنی ذہانت سے علی بابا کی جان بچا لی۔ اس کہانی کا اخلاقی سبق: لالچ بری بلا ہے۔ قاسم کی طرح لالچ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ذہانت کی طاقت: مرجینہ نے اپنی عقل سے ثابت کیا کہ طاقت سے زیادہ حکمت عملی کام آتی ہے۔ ایمانداری کا صلہ: علی بابا کی سادہ دلی اور مرجینہ کی وفاداری نے انہیں ایک خوشحال زندگی عطا کی۔